کوئی کم فہم کیا سمجھے گا ذات سرور دی کو، سمندر سے زیادہ جس کی باتوں میں ہے گہرائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سنت رسول اور سائنسی اصول کے ساتھ ثاقب محمد خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سے قبل ہمارا ایک پروگرام وضو کے متعلق رہا، اور گفتگو کے بعد جو خوبصورت باتیں ہمارے سامنے آئیں اس کی روشنی میں صرف یہی کہوں گا کہ وضو کیجیے اور صحت مند رہیے، کہ وضو نہ صرف گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، قیامت کے نور کا باعث ہے، بلکہ وہ آپ کے چہرے کی شادابی، تازگی اور جسم کو حشاش اور بشاش رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ عموماً وضو کے بعد نماز کا ذکر ہوتا ہے، اور نماز دین اسلام کی ایسی عبادت ہے جس کی سب سے زیادہ تائید قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ جب اس نماز کے متعلق نبی کریم سے پوچھا گیا کہ ہم اس نماز کو کس طرح سے ادا کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو طریقہ نماز جس سے ہم نماز پڑھتے ہیں، دراصل یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا ہے، یعنی جس طریقے سے نماز نبی کریم نے پڑھی اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہم سب پہ فرض ہے۔ آج سنت رسول اور سائنسی اصول میں ہماری گفتگو کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ نماز ہے، کہ آج انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے طریقے کی نماز ہمیں تعلیم فرمائی، اور اس طریقہ نماز میں کون کون سی افادیت اور کون کون سے فوائد ہمارے لیے پوشیدہ ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز عالم دین، جیت مفتی، بین الاقوامی مقبولیت اور پسندیدگی کے حامل، خوش اخلاق، خوش بیان اور خوش لباس شخصیت مفتی محمد اکمل صاحب، اور ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید احسن حسین صاحب۔ ڈاکٹر کے حوالے سے عوامی خدمت کرتے ہیں، بلکہ میڈیکل ریسرچ کے حوالے سے آپ ایک اچھے مصنف بھی ہیں، اور مختلف جرائد میں آرٹیکلز لکھنا اور کتب لکھنا آپ کا مشغلہ رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو رہے گی نماز کے متعلق۔ پروگرام کا آغاز ناظرین مفتی صاحب سے ہی کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جس میں بعض مقامات میں بہت سخت اس کی تاکید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز ہم پر فرض یا واجب قرار دیتا ہے وہ بارگاہ الہی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لہذا اس سے نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا برائیوں کے ارتکاب سے بچنا اسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے اور جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور یہ چیز نماز میں بھی پوشیدہ فرمائی گئی۔ خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن اس سے مراد وہی نماز ہے جو بالکل سنت کے مطابق اور نماز کا مکمل علم حاصل کرنے کے بعد ادا کی جائے، ورنہ عموماً جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے بعد ایک نمازی برائی سے نہیں بچ پاتا، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس میں سنتوں کا لحاظ نہیں کرتے یا اس کا مکمل علم ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس کا ایک فائدہ دنیاوی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو روزی میں برکت انسان کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو، اس سے تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا،
تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں درد ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں اس طرح الفاظ بھی ہیں کہ نماز میں شفا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اخروی لحاظ سے اگر دیکھیں تب بھی اس میں فوائد ہیں، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو احادیث میں منقول ہیں۔ ویسے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس کی مکمل افادیت نماز کے طریقے کے اعتبار سے اور مزید بیان کریں گے۔ تو اجمالی طور پہ ہمارے نبی کریم نے اشارہ فرما دیا کہ اگر ہم نماز کو ادا کریں گے تو دنیاوی اور اخروی ہر طریقے کے فائدے سے حاصل ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اللہ حکیم ہے، یعنی اس کا ہر حکم جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ 700 مقامات پر نماز کا حکم ہمیں ملتا ہے، تو بحیثیت ڈاکٹر کہ آپ کیا کہیں گے کہ پابندی نماز کی صورت میں شخص 5 بار ایک مخصوص عادات کو دہراتا ہے تو اس کو کیا فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ صاحب۔ بات یہ ہے بھائی کہ نماز کی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اس کی افادیت دین میں اتنی ہے جس کا بیان آسان بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ جب بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کا اصل فائدہ اور اصل نفع تو آخرت میں ہی ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ لیکن جس طرح کسی عطار کا دوست اپنے دوست کی دکان پہ ملنے جاتا ہے تو واپسی پہ خوشبو بغیر مانگے ہی لے آتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جب نمازی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو وہ دیگر فوائد بھی نہ میسر ہو۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اللہ کی بتائے ہوئے اوقات میں جو ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ مسلمان ہمارے سائنسی علوم کے لوگوں کی کوتاہی بھی ہے کہ ہم اس پر بہت زیادہ کام نہیں کر سکے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں وہ بے شمار فوائد رکھتی ہیں۔ اور نماز کے بارے میں یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم طبی نقطۂ نظر سے اس کی افادیت دیتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب حکیم نے اس میں بے شمار ہمارے لیے جسمانی اور ہمارے نفسیاتی معاملات کی افادیت رکھی ہے۔ ہمارے اعصاب اور ہماری نفسیات کی نشو و نما کے لیے جہاں یہ بھرپور معاونت کرتی ہے نماز، بعض بیماریوں سے بچنے کی مدافعت اور بعض بیماریوں سے بچنے کے حوالے سے بہت سارے اس میں فوائد ملتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا جو ہمیں سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رب سے جب ہمارا رابطہ جڑتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو مومن کی معراج وہ اس لیے بھی ہے کہ جب مومن اپنے رب سے ملتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ قوت اس کے اندر ایک نفسیاتی طور پر اعتماد اور نفسیاتی بوسٹ دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ہم اس وقت ایک ٹیزنگ سوسائٹی میں زندہ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہر انسان دوسرے کو اذیت اور تکلیف دینے کی در پہ نظر آتا ہے، اور اس سوسائٹی کے پھر خود انسان ظالم و جاہل ہے۔ قرآن نے کہا انسان اپنے گرد خود بہت سارے جال بنتا ہے اور ان میں بعض اوقات خود پھنس جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اعصابی دباؤ، نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ ایک طرح سے اس دباؤ سے نکلتا ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا اور تنہا نہیں ہوں، ایک رب کریم ہے، ایک رب حکیم ہے کہ جس کی عدالت میں اپنا مقدمہ اگر درج کرا دوں، آج چاہے بظاہر مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو، آج مجھے میرے حق میں فیصلہ ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن کل میرا رب اس میں فائدہ مجھے پہنچائے گا، میری عدالت لگے گی، اس میرے حق میں ہو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح کا جو انسان کے اندر نفسیاتی عوارض پیدا ہونے کے امکان ہوتا ہے، جس میں ڈپریشن ہے، یاسیت یا جنون ہے، سائیکوسس، اس سے ہم بچ جاتے ہیں اور ایک طرح کے ہم اس ایسی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ جس میں ہمیں بوسٹ مل جاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات نفسیاتی مسائل اس جگہ پہ انسان کو لے آتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن جب انسان کا اپنے رب سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، نفسیاتی سکون اس کو ملتا ہے، اس کو بوسٹ ملتا ہے، اعصابی تناؤ سے نکل آتا ہے۔ اچھا، پھر کچھ ایسی فزیکل ڈیزیز ہیں، بیماریاں ہیں کہ جو نفسیاتی دباؤ کے نتیجے میں بڑھتی ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نفسیاتی مسائل کچھ نہیں کر رہے، نفسیاتی دباؤ کچھ نہیں کر رہے، ان بیماریوں کو پیدا کرنے کا سبب نہیں ہوتے ہیں نفسیاتی مسائل، لیکن نفسیاتی دباؤ سے بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں دیکھا گیا ہے کہ جن دنوں میں وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، اعصابی دباؤ میں ہوتے ہیں، تو ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ کئی برس پہلے لاہور میں ایک تجربہ کیا گیا تھا کہ ایک ہی ایج گروپ کے مختلف مریضوں کو بلڈ پریشر کے مانیٹر سسٹم باندھ دیا گیا ان کے ہاتھوں پر، اور 24 گھنٹے ریکارڈنگ ہوتی رہی۔
تو دیکھا گیا کہ وہ حضرات کہ جو 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے ان کا بلڈ پریشر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے. تو یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ نماز کی افادیت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اعصاب کو جو سکون ملتا ہے تو بعض اوقات فزیکل ڈیزیز کو بھی فائدہ ہوتا ہے. پھر ذیابیطس، ڈائبٹیز کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ایک اچھے خاصے طبقے میں موجود ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے ایز اے فیملی فزیشین کہ اعصابی دباؤ میں رہنے والے لوگ ان کا شوگر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جب آدمی اس اعصابی دباؤ سے نکل آتا ہے، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اپنے دل کو اطمینان لے آتا ہے، بعض اوقات تو اس طرح کی بیماری میں لوگ ویسے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ اب ہم پر ایک قیامت ٹوٹ پڑے. لیکن جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری اگر اللہ نے دی ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ وجہ ہوگی، اور اگر ہم اللہ سے رجوع کریں گے تو اس بیماری کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. تو نماز ہمیں ایک طرح سے اس سے بھی نکالتی ہے. پھر نیند میں جو کمی اور نیند میں جو زیادتی کے مسائل ہیں، اگر آپ دیکھیے کہ ہم اپنی زندگی کو نماز کے حوالے سے ڈھال لیتے ہیں، صبح کو ہم فجر میں اٹھ جاتے ہیں، عشاء پہ ہم اپنے دن کا اختتام کر دیتے ہیں، تو ہمارے دین جو نیند کے مسائل ہیں جس سے ہماری بہت ساری پرفارمنس متاثر ہوتی ہے، ہماری ذہن کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم نے روٹین اپنی بالکل چینج کی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے جی نیند نہیں آتی رات کو. کئی لوگ ایسے ملیں گے کہ جی صبح میں اٹھ نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم شیڈول نہیں ہیں، ہمارے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. لیکن جب ہم نمازوں کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں تو شیڈولنگ ہماری ہو جاتی ہے اور ہماری ترتیب آسان ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اوقات کار کو مینیج کرنے میں نماز جو ہمارا بینیفٹ دے رہی ہے اور جو ترتیب دے رہی ہے، آپ دیکھیے وہ کتنی خوبصورت ہے. آج ٹائم مینجمنٹ ایک سائنس بن گیا ہے. اس کے اوپر لوگ باقاعدہ کاروباری انداز میں آئے ہیں جو لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ ٹائم مینیج کس طرح کیا جائے گا. جبکہ اگر ایک آدمی نماز کا پابند ہے تو وہ اس کو کسی ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے کورس کرنے کی. اس کو پتہ ہے کہ جب میں فجر میں اٹھوں گا تو اب میری دن بھر کی پلاننگ یہ ہے، مجھے دوپہر میں وقفہ کرنا ہے، پھر ایک ریلیکسیشن کا وقت ہے، اس کے بعد پھر کام کی دنیا میں اگر اترنا ہے تو اتروں گا، پھر عصر کا وقت ہے. تو یہ بہت سارے وہ مسائل ہیں. پھر آپ بھی دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارا حافظہ کمزور ہے. در حقیقت ان میں سے موسٹلی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا حافظہ کمزور نہیں ہوتا اصل میں، بلکہ وہ منتشر خیالی کا شکار ہوتے ہیں. نماز میں جب آتے ہیں تو ایک طرح سے آپ اپنے مزاج میں اور اپنے دماغ میں اپنی سوچ میں ٹھہراؤ بھی لاتے ہیں اور ایک خاص قسم کی کنسنٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے. کہا گیا نا قرآن آرام آرام سے پڑھو. جب آپ تلاوت قرآن میں پڑھتے ہیں اور اگر آپ نے ترجمہ بھی اس کا جانتے ہیں، ذہن میں آپ کو وہ نقشہ آتا ہے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہیں، آپ کی کنسنٹریشن بڑھتی ہے، تو اس سے یہ ایک طرح کی ایکسرسائز ہے. دیکھیے بعض حلقوں میں اور بعض صوفیہ کے ہاں مراقبے کرائے جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک طرح سے ہماری کنسنٹریشن کو بڑھانے کی، یا بعض دیگر ایسے طریقہ کار ہیں یوگا وغیرہ میں جس میں وہ کنسنٹریشن بڑھانے کی ایکسرسائزز کراتے ہیں. تو نماز ہمارے برین کی اس قوت کو بھی کنسنٹریٹ کر رہی ہوتی ہے اور یکسوئی ہمارے اندر پیدا کر رہی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم بہت سارے خلفشات سے نکل آتے ہیں اور ہماری یہ شکایت کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے، ہم اس سے باہر آ جاتے ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ نماز صرف ایک دینی عبادت نہیں بلکہ یہ بہت ساری بیماریوں کا محافظ بھی ہے. یعنی ذہنی ڈپریشن اور بلڈ پریشر کی جو بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں وہ عموماً ایسے لوگوں کو ہی ہوتی ہیں جو اللہ سے دور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی انہوں نے کہ زندگی کو منظم کرنے میں نماز کا بہت بہت بڑا عمل دخل ہے. آئیے ناظرین کچھ تفصیلاً نماز کی طرف گفتگو کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ نماز کا تفصیلاً بتائیے کہ کیا طریقہ نماز ہے مستحبات کے ساتھ، سنن بالکل طریقہ نبی کریم جو ارشاد فرمایا. اچھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے فراغت حاصل کرے جو نماز کی خشوع و خضوع کے راہ میں رکاوٹ بنے. اسی لیے پیشاب وغیرہ کے غلبہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. حتیٰ کہ فقہا نے احادیث کریمہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کسی کو ان چیزوں کا غلبہ ہو تو اس پر جماعت بھی واجب نہیں ہوتی ہے. پہلے وہ فراغت حاصل کرے، طہارت کرے، اس کے بعد اگر جماعت مل جائے تو ٹھیک، اگر نہیں ملتی تو وہ تنہا پڑے گا، اور اس صورت میں اسے جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد وضو وغیرہ مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آدمی ایسے مقام کا انتخاب کرے کہ جہاں پر کوئی ڈسٹربنس وغیرہ نہ ہو، اور جیسے مثال کے طور پر کوئی آگے سے گزرنے والا کوئی شخص گزرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی جگہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ توجہ بانٹنے کا سبب بنے گا.
اس کے بعد کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے قدم بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کے سمت ہو، اور ان دونوں پنجوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ایک بالشت اور کم از کم 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے اور اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کے رخ کرنا یہ مستحب ہوتا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا، اور اس کے لیے 2 احادیث کریمہ ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے استدلال کر کے یہ بتایا کہ اگر کانوں کی لو تک ہم ہاتھ اٹھائیں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ لگانا ضروری نہیں ہے، کم از کم اس کے قریب، یا لگا بھی لے تو حرج نہیں۔ انگلیاں بالکل یہ ہتھیلیاں کعبۃ اللہ کی سمت ہونی چاہیے، انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے، اس طرح دبی ہوئی نہ ہو، اور نہ بالکل ملائیں گے، نہ بہت زیادہ پھیلائیں، بلکہ اپنی نارمل حالت میں اس طرح چھوڑ دیں اور تکبیر لگائیں۔ تکبیر لگاتے ہوئے بھی چہرہ ہمارا بالکل سامنے ہونا چاہیے، جھکا ہوا نہ ہو، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے۔ ہاتھ باندھنے کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا، اس سے یہ کلائی کا حلقہ بنائیں اور 3 انگلیوں کو ملا کے اس کو کلائی کے اوپر رکھ لیں، اور پھر اس کو ناف کے نیچے باندھ لیا جائے۔ اب باندھنے کے بعد اب ہم سر جھکا لیں گے اور اپنی نگاہ اس مقام پہ رکھیں گے جس مقام پر سجدے میں ہماری پیشانی زمین پر لگے گی۔ اب اس کے بعد پھر وہ جو پڑھنے کا سلسلہ ہے کہ ہم ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف پڑھتے ہیں، پھر آمین، اور اس کے بعد بسم اللہ سورت وغیرہ پڑھ کے اب رکوع کی باری آئے گی۔ رکوع میں سنت کریمہ یہ ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خوب پھیلا لے اور ان سے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور ہاتھ میں بینڈ نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھے ہاتھ رکھنا یہ سنت کریمہ ہے، اور پیر بھی بالکل سیدھے ہوں، ان میں مطلب خم نہ ہو، اور کمر اور سر بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا کہ اگر کمر پہ پانی کا ایک پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ چھلکے نہیں، بالکل سیدھی یعنی کمر ہو، اور سر جھکا ہوا نہ ہو، بلکہ بالکل کمر کی سیدھ میں رکھنا چاہیے۔ اور حالت رکوع میں ہماری نگاہ پاؤں کی پشت پر ہو یا انگوٹھوں کے سرے پر ہو، اور اس کے بعد وہ تسبیحات پڑھیں گے، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جو کھڑا ہونا ہوتا ہے اس کو قومہ کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور پھر کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم جلدی سے چلے جائیں گے تو واجب ترک ہو جائے گا اور ہم گناہگار ہوں گے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم گھٹنوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے، انہیں تھوڑا جھکیں گے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے دونوں گھٹنے، اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر ناک، اور پھر ماتھا زمین پر رکھیں گے۔ ہاتھوں کی کیفیت اس طرح ہوگی کہ انگلیاں نہ بہت زیادہ پھیلی ہوں نہ ملی ہوں، اس طرح ان کو سیدھا رکھ دیں گے، اور تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو، اور اس طرح رکھیں گے کہ ہمارے کان کی لو کی سیدھ میں ہاتھ ہوں، درمیان میں ہمارا چہرہ آئے گا، اور حالت سجدہ میں اپنی نگاہ ناک کی نوک پر رکھنا مستحب ہوتا ہے۔ اور پنجوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ اس طرح تمام پنجوں کو دبائیں کہ تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے۔ یہ جو نیچے جو ہوتا ہے حصہ، اس کو انگلی کا پیٹ کہتے ہیں، تو 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ سنت کریمہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اپنے پنجہ دبائیں گے کہ اس طرح تھوڑا سا خم ہو جائے، مڑ جائے، اور تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کا طریقہ بالکل وہی ہوتا ہے جو اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، کہ اپنے الٹے، مرد کے لیے پہلے عرض کر رہا ہوں نا، کہ الٹے پاؤں پہ کو کھڑا کر لیں، اور یعنی الٹے پاؤں پر بیٹھ جائیں اور سیدھے پاؤں کا پنجہ کھڑا کر لیں، اس طرح بالکل سیدھے بیٹھ کر 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار یہاں پر بھی ٹھہریں گے، اور پھر ہم اگلا سجدہ کریں گے۔ اگلے سجدے میں بھی وہی طریقہ کار ہوگا، اور دونوں سجدوں میں 3 بار کم از کم تسبیحات پڑھنا سنت کریمہ ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب ہم اگلی رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ اٹھنے کا طریقہ بالکل ریورس ہوتا ہے کہ پہلے اپنا ماتھا اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے گھٹنوں پہ رکھیں گے، اور اس کے بعد پنجوں کے بل اٹھنا یہ سنت کریمہ ہے۔ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد وہی سورہ وغیرہ پڑھ کر اگلی رکعت میں وہی رکوع اور سجود کا طریقہ ہوگا، اور آخر میں اتحیات میں بیٹھیں گے۔ اس میں بیٹھنے کا تھوڑا سا طریقہ عرض کیا ہی ہے کہ الٹے پیر کو بچھا کے اس پہ بیٹھ جائیں گے، اور سیدھے پاؤں کو اس طرح بچھائیں گے، لیکن اس کا پنجہ کھڑا رہے گا اس طرح کہ اس کی انگلیاں مڑ کر کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائیں، اور دونوں ہمارے جو ہاتھ ہوں گے وہ جیسے یہ گھٹنا ہے بالفرض، تو یہ اس طرح ہاتھ اس کے گھٹنوں کے کناروں پر ہونے چاہیے، انگلیاں نہ بہت پھیلی ہوں نہ بالکل ملی ہوں، اور اس طریقے سے۔ اب ہم تشہد پڑھیں گے، اتحیات پڑھیں گے۔ جب سرکار کا ذکر شہادت کی باری آئے تو پھر ہم اس طریقہ سنت یہ لکھا ہے بہقی شریف میں کہ آخر کی دونوں انگلیوں کو اس طرح ہتھیلی سے لگا لیں، اور بیچ کی انگلی انگوٹھی کا حلقہ بنا لیں،
اور اشہد اللہ پہ اٹھا کر اور اللہ پر گرائے اور فوراً ہاتھ کو کھول دیں تاکہ تمام انگلیوں کو رخ پھر کعبۃ اللہ کے سمت ہو جائے۔ اس کے بعد درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھیں گے اور پھر سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے میں مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیدھی جانب سلام پھیریں تو اپنے کندھے کو دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر الٹی جانب پھیریں تو اپنے الٹے کندھے کو دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے ہماری پوری نماز ہوئی۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورتی اور سہل انداز میں مفتی صاحب نے نماز کے متعلق بتایا۔ آئیے ناظرین، اس کے اب بالترتیب ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مطلب اس میں کیا کیا جو رکن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، کیا کیا جو ہم میڈیکل اسپیکٹس ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے قیام کو ہم تصور کر لیتے ہیں کہ قیام کی جو حالت مفتی صاحب نے بتائی کہ سیدھا کھڑا ہونا، اس طرح کھڑا ہونا کہ دونوں پاؤں میں ایک بالش کا فاصلہ ہو، اور پھر بالکل سیدھے کھڑا ہونے سے جھکاؤ نہ ہو اور نگاہیں آپ کی سجدے کی طرف ہو۔ تو میڈیکل اسپیکٹ سے ایسی جو پریکٹس ہوتی ہے اس میں کیا مطلب فوائد پوشیدہ ہوتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، بات یہ ہے کہ نماز کے بارے میں اگر ہم کہیں تو بلا شبہ یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بہترین ورزش ہے تو یقیناً ہم اسی نماز کی بات کر رہے ہیں جو مفتی صاحب نے ابھی ڈسکرائب کی ہے، کہ جس میں ایک ایک عضو، ایک ایک جوڑ کو ایک خاص انداز میں رکھنا ہے۔ بعض ہمارے احباب جو بہت عجلت میں ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس سے طبی طور پر ہم وہ فوائد نہیں لے پاتے۔ روحانی کی بات تو ایک الگ ہے، لیکن طبی طور پر بھی ہم وہ فائدہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ قیام کے بارے میں آپ دیکھیے تو قیام سے پہلے میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ تکبیر تحریمہ کی بھی بات ہو جائے۔ دیکھیے کہ جب ہم تکبیر کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کان کی لو تک لے جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارے سینے کے پٹھے تھوڑے سے کھلتے ہیں اور ہمارے شولڈر کا جوائنٹ بھی تھوڑا سا کھلتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم قیام میں آ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کسی بھی طریقہ ورزش میں، چاہے وہ ایروبکس ہوں یا یوگا ہوں، انیشیلی اسٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ باڈی کو ایز آؤٹ کراتے ہیں اور ایک خاص انداز میں باڈی کو چاہتے ہیں کہ لیول میں آ جائے۔ اچھا آپ تصور کیجئے کہ آپ نماز کے لیے آئے ہیں، کوئی آدمی دفتر سے اٹھ کر آیا ہے، کوئی کاروبار سے اٹھ کر آیا ہے، اپنی اپنی عجلتوں میں، اپنے اپنے مسائل میں آیا ہے۔ دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں کچھ ہارمون سسٹمز ہوتے ہیں جو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور باڈی میں آئے ہوتے ہیں، سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم ایڈرینلین اور نان ایڈرینلین وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ انفیکٹ باڈی کو الرٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی افادیت تو یہ ہے طبی طور پر یقینی کہ ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے، ہم الرٹ ہوتے ہیں، چوکنے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہائپر میں ہمیں لے جاتے ہیں اور وہ ہمارے دیگر اعضاء کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ نماز میں جب آپ قیام میں آئے تو در حقیقت آپ ایز آؤٹ ہو کے کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی آپ ایز آؤٹ ہوئے تو وہ لیول آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گئے جو باڈی میں ہائپر کنڈیشن میں گئے ہوئے تھے۔ تو طبی نقطہ نظر سے جب وہ ہارمونز لیول نیچے آئے گا تو طبیعت کے اندر ایک تیزی ختم ہو جائے گی اور ایک سکون کی کیفیت میں آ جائیں گے۔ جو ہمارے ذہن پر دباؤ تھا، جو ہمارے قلب پر دباؤ تھا، جو ہمارے اعصاب پر دباؤ تھا، وہ ڈیفینیٹلی نیچے آ جائے گا اور سیٹل ہو جائے گا۔ تو کسی بھی ورزش سے پہلے بھی ہم کیا چاہتے ہیں کہ باڈی ہماری ایز آؤٹ ہو جائے، تو قیام جو ہے ہمارا وہ ہماری باڈی کو ایز آؤٹ کر دیتا ہے، اور اب ہم ایک طرح سے بالکل آسانی کی پوزیشن میں آ گئے، اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہم نماز پہ بھی یکسو کر سکیں، اور ہمارا جسم بھی اب ایک طرح سے اس افراتفری سے بھاگ دوڑ سے نکل کر اس جگہ پر آ گیا کہ ہم ایک طرح کی ورزش کے در میں داخل ہو گئے۔ اچھا اب رکوع کے متعلق کیا کریں گے کہ اس کے بعد جو شخص رکوع میں جاتا ہے تو کیفیت جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ کمر بالکل سیدھی ہو اور آپ کی جو گرپ ہو گھٹنوں پہ وہ بھی بہت ٹائٹ ہو، اور آپ کی جو پیروں میں اس میں جھول نہ ہو، اور اس میں بھی جو فاصلہ ہے قدموں کا وہ بھی 4 انگل یا ایک بالش کا ہو۔ تو جیسا آپ نے کہا کہ بہترین ورزش ہے اور ہم تکبیر تحریمہ سے ہی ہم نے شروع کر دی ورزش کے حوالے سے، اگر طبی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو رکوع میں ہمارے کیا چیز ملتی ہے؟ دیکھیے رکوع میں جب ہم جاتے ہیں اور اپنے باڈی کے بیلنس کو مینٹین کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ایک سب سے زیادہ فائدہ تو ہماری ریڑھ کی ہڈی کو ہوتا ہے، اس کو ایک خاص قسم کا ورزش کا عمل ریلیکس کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرے ایک کسی نہ کسی انداز میں ہماری پنڈلیوں کے مسل بھی وہ بھی ایک خاص قسم کی ورزش کے اس میں آ جاتے ہیں۔ تیسری جو اس کی اہم بلکہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی پیٹ کی ورزش بتائیں، یا آ کے ہم سے پوچھتے ہیں جی پیٹ بڑا ہے، تو رکوع کو آپ دیکھیے تو پیٹ کی جو ورزش ہیں عملاً ایروبکس وغیرہ میں وہ وہی ہیں کہ جو کم و بیش بعض اوقات ہم رکوع کی کنڈیشن میں آتے ہیں۔
تو رکوع جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارے پیٹ کے مسلس کو بھی پیچھے کی طرف لا رہا ہوتا ہے اور دبا رہا ہوتا ہے، اور ہمارا پیٹ کم کرنے میں بھی، اگر ہمارا پیٹ بڑا ہوگا تو آپ دیکھیے کہ رکوع اس انداز میں ہم نہیں کر سکیں گے جس طرح کے مفتی صاحب نے ہمیں رہنمائی فرمائی. ٹھیک ہے. تو آپ کو خود ایک دقت محسوس ہوگی، اور مسلسل جب اس ورزش کے عمل میں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا پیٹ بھی کچھ نہ کچھ اندر کی طرف جا رہا ہوگا، کچھ ہماری ریڑھ کی ہڈی کو بینیفٹ مل رہا ہوگا، کچھ ہماری پنڈلیوں کو فائدہ ہو رہا ہوگا. اچھا، یہ جو بات ہے کہ مفتی نے بتائی کہ کمر بالکل سیدھی ہو اور پیر بھی سیدھے ہوں، اگر کوئی شخص کے اپوزٹ کرتا ہے، یہ جھکاؤ ہے، اس کی کمر میں جھکاؤ ہے اور پیروں میں جھکاؤ ہے، تو طبی حوالے سے اس کی کیا مطلب اس کی جو نیگیٹو ایسپیکٹ؟ دیکھیے نیگیٹو میرا خیال ہے کہ جو فوائد جو حاصل نہیں ہوتے وہ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ دیکھیے کسی بھی آپ جسم کے ہڈی کو یا مسل کو جب آپ ورزش کرا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ایکشن ضروری ہے، لیکن آپ اس کو ایز آؤٹ چھوڑ دیں گے تو وہ موو ہی نہیں کرے گا. جیسے بعض حضرات تو رکوع میں جاتے ہی نہیں ہیں، بس ایک ہلکا سا جھکا ہوا اور سیدھے کھڑے ہو گئے. تو جو رکوع سے ہم بینیفٹ لینا چاہ رہے تھے، لیکن نماز میں جو کہا جاتا ہے نا کہ نماز کو احسان کا طریقہ، یعنی اعلیٰ ترین طریقے سے پڑھی جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جائے، سکون سے پڑھی جائے، تو جب ہم اس کی طبی افادیت دیکھیں گے تو وہ بھی اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب ہم ایک ایک رکن کو، ایک ایک اعمال نماز کو بہت سکون سے کر رہے ہوں، پرسکون انداز میں ہم اذکار کر رہے ہوں گے، تو ایک طرح سے ہم ٹائم بھی گین کر رہے ہیں. رکوع میں جانے کا مقصد صرف نہیں ہے کہ ہم گئے اور اڑ گئے، لیکن جب ہم اذکار کر رہے ہیں تو در حقیقت اس خاص پوزیشن میں ہم نے باڈی کو مینٹین بھی کیا، جس سے ہمارے مسلز کو اور دوران خون کو موقع ملا کہ وہ اس انداز میں سرکولیٹ کریں اور اس انداز میں موو کریں. شاید اسی وجہ سے مستحب ہے کہ 7 بار یا 5 بار. مفتی صاحب جو تسبیحات کے بارے میں آتا ہے تو اس میں بہتر چیز کیا ہے کہ 3 کم از کم تو 3 مرتبہ ہے، پھر زیادہ جتنا کریں گے مستحب ہے 5 بار 7 بار جتنا. ڈاکٹر صاحب اس میں یہی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ 7 بار اگر ہے جو مستحب مطلب پسندیدہ ہے، تو وہ ورزش کا جو عمل ہے جتنے بھی حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو اکارڈنگ ٹو میڈیکل ایسپیکٹس تو بینیفٹس جو ہیں وہ زیادہ جو ہے مل جاتے ہیں اس حوالے سے. ایک ضمناً تو میں اس میں یہ مفتی صاحب کی اجازت سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آڈ ڈیجٹ کا اس لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ آڈ ڈیجٹ میں وہ لیا کرتے تھے کوئی کام یا دیتے تھے کوئی چیز تو بھی آڈ ڈیجٹ میں لیتے تھے. کہا جاتا تھا یہ ایک جو بچ جاتا ہے بیچ میں، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی علامت کے طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ 5 7 11 اس طرح کے ڈیجٹ میں ہی مذکار کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی دیکھیے بات وہی ہے، دین جو ہے بعض چیزوں میں رعایت دیتا ہے، ہمیں ہنٹ ضرور کر دیتا ہے ٹھیک ہے کہ بھائی منیمم 3 پہ آ جائیں، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور آپ اللہ کے حضور میں آئے ہیں تو کیا حرج ہے آپ کے پاس ٹائم بھی اگر ہے تو 7 11 یا اس سے زیادہ آپ رکیں. جب اس طرح پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ ظاہر ہے کہ عبادات کی نوعیت کی جو میں چیزوں میں ہم یہ اس طرح کے فوائد دیکھتے ہیں، یہ ضمنی اور رغبت کے لیے اضافی فوائد ہیں. ڈیفینیٹلی اصل فوائد تو وہی ہیں روحانی، لیکن یہ ہے کہ اس سے جیسے جیسے آپ بڑھا رہے ہوتے ہیں تعداد اذکار کی تو ڈیفینیٹلی آپ کا وہ ورزش کا عمل بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو فوائد زیادہ سامنے. ایک اور حالت نماز کی مفتی نے بیان فرمائی کہ قومے کی حالت، کہ رکوع کے فوراً بعد سجدے میں نہیں جانا، قومے میں کھڑا ہونا. قومے میں کھڑا ہونا واجب یہ مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ بالکل اسٹریٹ ہوں، یعنی آپ اس میں کھڑے ہونے میں جھکاؤ نہ ہو، پھر سجدے میں جانا. تو اس حکم کے متعلق کیا آپ کہیں گے کہ رکوع کے ڈائریکٹ سجدے میں نہ جانا، کھڑے ہو کے پھر سجدے میں جانا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی عمل جب آپ عجلت میں کرتے ہیں تو بعض اوقات ان جوڑوں کو جو ہمارے جوڑ اس موومنٹ میں انوالو ہوتے ہیں ہم نقصان پہنچا لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر عجلت میں آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ کے گھٹنے پر زور پڑے، عین ممکن ہے کہ آپ کو کوئی جھٹکا لگے. لیکن جب آپ پرسکون انداز میں قوموں میں آئیں گے، بیچ میں کھڑے ہوں گے اور بہت پرسکون انداز میں جب آپ واپس سجدے میں جائیں گے تو اس دوران میں کسی جھٹکا لگنے کا، کچھ بے ڈھب ہونے کا، کوئی مسل کھنچنے کا کوئی امکان نہیں بچے گا. نہیں، یہ وہی تعلیمات ہے جو کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر جو ہے پرووائڈ کرتا ہے. جی تو اللہ کی حکمت اس میں استعمال پوشیدہ ہے. آتے ناظرین سجدے کے متعلق، سجدہ نماز میں فرض ہے اور یہ اس کے بغیر نماز ہی ممکن نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ سجدے میں ہمارے لیے کیا کیا فوائد پوشیدہ ہیں. ڈاکٹر صاحب سجدے کا جو طریقہ ہمیں پتہ چلا وہ یہ کہ جب سجدے میں جائیں تو پہلے 2 گھٹنے، پھر یہ ہماری ہتھیلیاں ہوں، پھر ناک و پیشانی. اور ایک بار نشاندہی فرمائی مفتی صاحب نے کہ اس میں سختی جو ہے آپ کی محسوس ہو، اور پھر پیشانی کو جمانا جو ہے یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجے آپ کے ہیں وہ مڑے ہوئے ہوں اور قبلہ رو ہوں
تو اس حالت میں رہنا اور طویل سجدے جو بھی ثابت ہیں نیک لوگوں سے، تو اس حوالے سے میڈیکل سائنس کو ہم حوالے سے دیکھیں اس رکن کا نماز کے، تو ہمیں کیا چیز ہمیں فوائد ملتے ہیں؟ دیکھیے سجدہ، دیکھیے آپ کے پنجے کی انگلیاں مڑی ہوئی ہیں، ان انگلیوں کی اور ہمارے پنجے کی ورزش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے دماغ کا دوران خون بہتر ہوتا ہے اس جھکاؤ کی وجہ سے. پھر ہمارے سائنسز، اکثر آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو بڑے شہروں میں تو سائنسز کا بڑا مسئلہ ہے، سائنسز کا دوران خون بہتر ہوتا ہے اور سائنسز کھلتے ہیں. سائنسز کسے کہتے ہیں اگر بتا دیں؟ سائنسز اصل میں یہ دماغ کے اور جبڑے کے اوپر کی ہڈیاں ہیں، وہ کھوکھلی ہڈیاں کہ جن میں اگر رطوبت پھنس جائے اور جم جائے اور وینٹیلیشن کا عمل پراپر نہ ہو تو بند نزلہ، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کے ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انسان میں لیک آف کنسنٹریشن پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، ناک بند ہے، گھٹن پیدا ہو رہی ہے. تو وہ سائنسز کا دوران خون بھی بہتر ہوتا ہے اور وہ سائنسز کھلتے بھی ہیں. بلکہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ناک کھولنے کی جتنی دوائیں میسر ہیں مارکیٹ میں، عملاً ہم اس کو پریکٹس نہیں کر پاتے، لیکن ان کو ناک میں لگانے کا آئیڈیل طریقہ کم و بیش وہی ہے، وہ پوسچر بنانا پڑتا ہے جو ہمارا سجدہ ہے، کہ اس سجدے کی جیسی کیفیت میں آ کے اگر ہم اسپرے کرتے ہیں تو اصل میں دوا ان جگہوں پہ پہنچتی ہے کہ جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے سائنسز اس سے کھلتے ہیں. اچھا، پھر ہمارے چہرے کے جب دوران خون بڑھتا ہے تو سجدے میں جانے سے اس سے ہمارے چہرے کی شگفتگی میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے چہرے کے اوپر ایک شفافیت آتی ہے اور ایک خاص قسم کی کیفیت آ جاتی ہے. یہ ہمارے ان تمام اعضاء کا دوران خون بہتر ہونے کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب سجدے میں پیروں کی بھی، ہاتھ کی بھی اور آپ کی جو دوران خون ہر ایک کی ورزش ہو جاتی ہے؟ جی یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اس میں ضمناً میں دو باتیں بتا دوں کہ وہ لوگ کہ جن کو تیزابیت رہتی ہے، یعنی اگر ٹیکنیکل اصطلاح استعمال کریں تو ریفلکس ایسوفیجائٹس، جن کے معدے کا منہ پورا بند نہیں ہوتا ہے، ان مریضوں کو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سجدہ اشارے سے کر لیں، کیونکہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ریفلکس بڑھتا ہے، ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ مریض کے جن کے گھٹنوں میں بیماری ہو اور گھٹنوں کے جوڑ میں ورم ہوتا ہے تو ان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. آپ سجدے میں جب جائیں گے اور پاؤں کو موڑیں گے تو آپ کے گھٹنے پر دباؤ پڑے گا. ادروائز باقی سب لوگوں کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ بہت خوبصورت ایک طرح کی ورزش ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس سے ہمارے بہت فوائد آتے ہیں. پھر سجدہ 2 سجدے ہیں، بیچ میں وقفہ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مسلسل اگر آپ سجدے میں رہیں تو ایک خاص قسم کی کیفیت میں آپ آتے ہیں، آپ کا دوران خون ہوتا ہے. پھر اس کو آپ ریلیکس کرتے ہیں ایک وقفہ دے کے، اور پھر دوبارہ آپ دوسرے سجدے میں جا کر اس کو ری سٹارٹ کرتے ہیں. تو ایک طرح سے وہ دوران خون مزید بہتر ہوتا ہے. اچھا، پھر سجدہ کے بعد جیسے آپ نے جیسے 2 سجدے ہم نے کر لیے، اٹھنے کی جو کیفیت ہمیں پتہ چلی کہ جب ہم اٹھنا ہے تو پہلی بات تو پنجوں کے بل اٹھنا ہے، سہارے کے بغیر اٹھنا ہے، اور جو جس طرح سے ہم سجدے میں گئے تھے اس کے بالکل برعکس عمل کر کے ہمیں اٹھنا ہے کہ پہلے ہمیں گھٹنے اٹھانے ہیں، پھر ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک، اور بغیر کسی سہارے کی کھڑا ہونا. تو اس حوالے سے جو ہے، یہ جو ہمارے اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں ہمارے، تو اس کے حوالے سے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال یہ کہ اگر میں نے صحیح سمجھا ہے، مفتی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ ہم پنجوں کی طاقت پہ نہیں اٹھتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ کی طاقت پہ اٹھتے ہیں. جب ہم اپنے ہاتھ کی طاقت پہ اٹھتے ہیں تو ہمارے پنجوں کا بیلنس بھی مینٹین رہتا ہے اور ہمارے پاؤں مڑے ہوئے ہیں. دیکھیے بعض لوگ سلم ہوتے ہیں یا تھوڑی بہت ورزش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں، جسم بھاری ہوتا ہے، یا وہ ورزش کے عادی نہیں ہوتے. وہ اگر اجلت میں اٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا پوسچر مینٹین نہیں کر پائیں گے. آپ بعض اوقات نماز میں سائلنٹ آبزرور کے طور پر دیکھیے تو لوگ پہلو بدل رہے ہوتے ہیں، کبھی پاؤں موڑ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وزن زیادہ ہوتا ہے یا یہ کہ وہ پراپر پوسچر مینٹین نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم اپنے پنجے وہیں ہمارے رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنے ہاتھ کی طاقت پر اٹھے تو در حقیقت ہم نے سہارا دے لیا. اب ہماری کمر کو بھی کوئی خطرہ پیش نہیں ہے، ہمارے پنجوں پر بھی غیر معمولی دباؤ نہیں آ رہا، اور ہم نے بیلنس کر کے جب ہم اٹھ گئے تو ہم نے توازن قائم کر لیا. ٹھیک ہے. تو ایک توازن ایک طرح کا جو بھی طریقہ پتہ چلا، یہ توازن ہے. پھر ایک قاعدے کی حالت ہے جو 2 رکعتوں کے بعد ہوتی ہے، اس میں بیٹھنے کا طریقہ مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ آپ سیدھا پاؤں جو ہے کھڑا رکھنا، الٹا پاؤں بچھا کر بیٹھنا ہے. تو اس حالت میں بیٹھنا، کیونکہ ہمیں تشہد بھی پڑھنا ہے، پھر درود بھی پڑھنا ہے، تو
تو ایسے بیٹھنے کے جب بیٹھنے کی ہم آداب دیکھتے ہیں، کرسی پہ بیٹھنا بھی اور کراس لیگ بھی بیٹھنا، تو اس طرح سے بیٹھنے میں ہمیں کیا مطلب فوائد ملتے ہیں قاعدے کی حالت میں؟ جو قاعدے کی حالت میں دیکھیے، قاعدے کی حالت کم و بیش وہی ہے جیسے یوگا میں آپ سکھ آسن کہتے ہیں. یہ بڑی ایک ایسی ریلیکسنگ قسم کی، یا ہم مراقبے میں جاتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی ایکسرسائزز کرتے ہیں آپ ان کو دیکھیے تو وہ بھی کم و بیش وہی پوسچر ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا سکون کا پوسچر ہے اور ایک سکون کی پوزیشن ہے. آپ نے نماز شروع کی، نماز اپنے اختتام پہ پہنچی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ پورشن وہ ہے کہ جہاں آپ عملاً دعائیں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ ایک طرح سے ریلیکسیشن چاہیے آپ کو، آپ ایز آؤٹ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ دعا کا عمل جو ہے ایز آؤٹ ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. تو آپ اس ورزش کے عمل سے نکل آئے. ٹھیک ہے. اب آپ بہت ایزی ہو کے بیٹھ گئے سکھ آسن میں، جس کو کہہ لیجئے. میں اس لیے دانستہ یہ کر رہا ہوں کہ لوگ اس اصطلاح سے بھی بہت واقف ہیں ہمارے ہاں کہ اب یہ بڑی پاپولر ہو گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایز آؤٹ ہو کر اب دعائیں مانگ رہے ہیں. تو پھر وہ تمام طبیعت کے اندر جو تھوڑا بہت اگر ورزش کی ایگزرشن آئی تھی تو ہم واپس ریلیکس ہو گئے. جہاں سے ہم چلے تھے قیام میں، ہم نے جو ریلیکسیشن لی تھی اور جو پرسکون ہم نے کیفیت لی تھی، پھر ہم نے اپنے اعصاب کو، اپنے پٹھوں کو ایک خاص انداز میں پرسکون ہی صحیح لیکن ایکسرسائز میں ڈالا. اب ہم واپس اس سے نکل رہے ہیں تو ہم بیٹھے بیٹھے آہستہ آہستہ نکلیں گے. تو وہ ہمیں ایک طرح سے دوبارہ ایز آؤٹ کر رہا ہے ہمارا خیال. اچھا، جو قاعدہ جو ہے اس میں بھی 2 رکعتوں کے بعد ہے، یعنی 1 رکعت کے بعد نہیں ہے. تو اس متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ جو کم سے کم جو قاعدہ اولا ہے، قاعدہ اخیرہ جو ہے، تو 2 رکعتوں کے بعد پھر بیٹھنا، یعنی یہ جو ایک ریپیٹڈ ایکشن نہیں ہے نماز کا سجدے کی طرح سے، یہ 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے. اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی آپ ایکسرسائز مسلسل کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات تھکان کی کیفیت بھی آ سکتی ہے اور بعض اوقات آپ کی کنسنٹریشن ٹوٹ سکتی ہے. لیکن اگر اس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے ایز آؤٹ ہو جائیں تو آپ ریویو کر لیتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یعنی اب ہم نے 2 رکعت پڑھ لی، ٹھیک ہے، اور عین ممکن ہے کہ ہماری اب وہ کنسنٹریشن قائم نہ رہی ہو جو ہم نے قیام کے وقت قائم کر لی تھی. عین ممکن ہے کہ ہماری توجہ اب اتنی مرکوز نہ ہو، منتشر خیالی آ گئی ہو، ذہن میں دنیا بھر کے کام آ سکتے ہیں. اب تو ہم نے ایک ریلیکس کیا اپنے آپ کو، واپس خیال آیا کہ نہیں ہم نماز میں ہیں، تو اس ورزش کے عمل سے بھی نکل آئے اور ہم نے اپنی کنسنٹریشن کو بھی مینٹین کر لیا اور پھر ری سٹارٹ کیا ہم نے اس سارے پروسیس کو. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مستحبات کی نماز میں دیکھیں، کیونکہ اب سنن طریقہ تو ہو گیا، تو پہلے یہ بتائیں کہ کس مقام پر جو ہماری نگاہیں ہیں کہاں ہونی چاہیے، کس رکن میں کہاں ہونی چاہیے؟ یہ تو مطلب تفصیل سے عرض کیا، پھر دوبارہ خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں. جیسے ہم حالت قیام میں ہیں تو اس مقام پر اپنی نگاہ رکھیں گے جہاں حالت سجدہ میں ہماری پیشانی زمین پر جمے گی، اور حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر اور انگوٹھوں کے سروں پر، انگوٹھوں کی پشت پہ، پاؤں کی پشت پہ رکھ لیں یا انگوٹھے کے سرے پہ رکھ لیں. اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو گود پر نگاہ ہونی چاہیے، اور سجدے کی حالت میں اپنی ناک کی نوک کو دیکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ جو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ ایکسرسائزز ایسی ہوتی ہیں جب آنکھوں سے بھی کرتے ہیں اور مطلب ظاہر ہے کہ اس کی ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں، تو کیا نماز کی جو مقام ہم پتہ چلتے ہیں تو کیا یہ ایک ایکسرسائز کے طور پہ ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ ہمارا آئس، جیسے ہم نے کہا کہ نماز ایک مکمل ایک ایکسرسائز کے طور پہ ہم بلا شبہ کہہ سکتے ہیں، تو کیا یہ ریفر کر سکتے ہیں کہ آنکھوں کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے کہ جلسے وقت یہاں سجدے میں آنکھوں کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے؟ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ نماز ہماری کنسنٹریشن کو مینٹین کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو درحقیقت آپ دیکھیے کہ جو لوگ کنسنٹریشن مینٹین کرنے کی بعض ایکسرسائزیں کرتے ہیں، کوئی موم بتی جلا کے اس پہ دیکھتے رہتا ہے بہت دیر، اس طرح کی ایکسرسائزز مارکیٹ میں موجود ہیں نا، اور اس طرح کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں. تو وہ جو آپ ایک توجہ مرکوز کرنے کا ایک ذریعہ اختیار کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ایک خاص جگہ پہ رکی رہتی ہیں، تو در حقیقت ہم اس سے بھی یہ بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ اور ہماری کنسنٹریشن کس طرح مینٹین ہو رہی ہے، اور ہماری ایکسرسائز آنکھوں کی تو جو ہو رہی ہے لیکن در حقیقت تو برین کی ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ ہم اپنی برین کو اور اپنے اعصاب کو کس طرح کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اور اس سے ہم ایک طرح کی توجہ کی یکسوئی ہم حاصل کر لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، یہاں نماز کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اور صالحین میں کثرت سے نوافل ہمیں ملتی ہیں، تو اس کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ اور میں یہ چاہوں گا کہ کوئی ایسی آپ روایت بھی بتائیں کہ جس میں ہمیں کثرت سے نمازیں پڑھنے کی ترغیب ملتی ہو. بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فرائض سے زیادہ کسی اور شے سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، پھر بندہ کثرت سے نوافل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور پھر وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور جس چیز سے پناہ طلب کرے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ آنکھ بن جانے سے مراد خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کی طرح کی شکل یا متشکل ہو جاتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عام انسانوں سے زیادہ دیکھنے کی قوت اور وسعت نظری عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے سماعت کی مزید قوتوں سے نوازا جاتا ہے، ہاتھ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تصرف کی قوت بڑھتی ہے، اور پیر بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فاصلہ تیزی کے ساتھ طے کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں کثرت نوافل کی بہت زیادہ ترغیب ہے کہ نفل کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اپنے بندے کو قرب عطا فرماتا ہے، کیونکہ فرائض سے قرب کا اشارہ ہوا ہے، اور کثرت نوافل کے بعد انعامات کی اگر کثرت نوافل کرے گا تو یہ سب انعامات حاصل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس میں بہت ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ بسا اوقات تمام رات قیام کرتے رہا کرتے تھے، اور اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کی پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بسا اوقات عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کثرت سے عبادت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور یہاں ضمناً یہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کام کہ جو بسا اوقات آپ امت کے جواز کے لیے افضل کام کو ترک کر کے اور غیر مستحب کو اختیار کر لیا کرتے تھے، یہ اس طرف اشارہ ہے، ورنہ معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے تھے، اور خود اس عبادت کو پریکٹیکلی طور پہ آپ نے کر کے بھی دکھایا۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، آپ نے بھی تھوڑا سا کہا کہ قیام ایک تو بہت طویل ہوتا تھا ہمارے نبی کریم کا، دوسرا سجدہ بہت طویل ہوا کرتا تھا، کثرت کے ساتھ آپ قیام طویل رکھتے تھے اور سجدہ بھی طویل رکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ احادیث کریمہ اور سرکار کے عمل سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کثرت سے نوافل پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ رات کو نبی کریم اٹھ کر مسجد نبوی تشریف لے گئے تو آپ دونوں کو ملاحظہ فرمائے کہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آہستہ قرات کر رہے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند آواز سے قرات کر رہے تھے۔ تو آپ نے صبح ان دونوں نفوس قدسیہ کو بلایا اور وجہ پوچھی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لیے بلند آواز سے کہہ رہا تھا تاکہ لوگ اٹھیں اور وہ بھی نماز کی طرف مائل ہوں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس لیے پست آواز سے پڑھ رہا تھا کہ جس کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ پست آواز بھی سن لیتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ آواز کو کچھ بلند کریں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ آواز کو کچھ دھیما کریں۔ تو یہ تو طویل حدیث تھی، میں نے خیر بیان اس لیے کر دی تاکہ موضوع وہ بات تشنا نہ رہے، ورنہ اس میں خلاصہ کرام یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق بہت ہی قریبی صحابی ہیں، اور جو جتنا قریبی ہوتا ہے وہ اپنے جو پیش رو ہوتا ہے یا جو ان کا مقتدا ہوتا ہے، جیسے ہمارے نبی کریم تھے ان کے عمل کو اپناتے ہیں۔ تو خود صحابہ کرام میں بھی طریقہ رائج تھا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تہجد پڑھتے تھے، پھر آپ نے کچھ عرصے کے لیے تہجد ترک کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو بلوایا اور کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ آپ تہجد ترک نہ کریں۔ اور ایک روایت میں خود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ عبداللہ تم رات کی نماز ترک نہ کرنا جیسے اس شخص نے ترک کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کثرت کے ساتھ آپ نوافل کی ترغیب بھی دیتے تھے اور کثرت کے ساتھ خود بھی نماز کو ادا فرماتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں جیسے ہمیں ایک بات پتہ چلی، نمازیں فرض تو 5 ہیں، لیکن نبی کریم کے عمل سے اور آپ کی ترغیب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کثرت سے نمازیں پڑھنا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو ایز اے ڈاکٹر کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ مطلب کہ اگر جو شخص زیادہ نوافل کی کثرت کرتا ہے
تو ایز اے میڈیکل اسپیکٹس کے حوالے سے، طبی صحت کے حوالے سے اس کو کیا مطلب اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ ثاقب ایک تو میں نماز میں ایک چیز رہ گئی تھی ہم سے، تو وہ ذکر کر لوں کہ ہم نے سلام کا ذکر نہیں کیا تھا اختتام میں. تو سلام جو ہے وہ بھی ایک طرح کی ورزش ہم دیکھتے ہیں نقطہ نظر سے طبی، کہ سروائیکل اسپائن، گردن کے موہروں کے ایک طرح کی ورزش ہو جاتی ہے. اور جو سروائیکل اسپائن میں تنگی کی وجہ سے اور گھساؤ کی وجہ سے جن لوگوں کو تکلیفیں رہتی ہیں، تو ان کو اس سے نکلنے کے لیے جو علاج کے علاوہ جو تدبیر بتائی جاتی ہے، فزیوتھراپی اور ایکسرسائز، ان میں ایک ایکسرسائز یہ بھی ہے کہ بہت ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے آپ دائیں اور بائیں طرف اپنی گردن کو موڑا کریں. تو یہ ایک تو میں یہ بات بتا رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بات وہی ہے کہ نوروں علی نور. تو کوئی بھی چیز جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو بتدریج ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی ورزش اسٹارٹ کرتا ہے اور پہلے دن میں بہت ساری ورزش کرتا ہے تو بعض اوقات اتنا تھک جاتا ہے کہ دوسرے دن ورزش کی ہمت نہیں ہوتی. لیکن جو لوگ یکسوئی سے ورزش کرتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ورزش کے ٹائم بھی بڑھاتے رہتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو فرض نمازیں ہیں، اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ جوش میں خروش میں شروع کرتے ہیں، بہت ساری نوافل پڑھتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اس میں تو بہت وقت لگتا ہے یار، تو بعض اوقات کرنے کترا جاتے ہیں کہ اچھا ابھی پڑھ لوں گا، اس میں تو اس وقت وقت نہیں ہے. لیکن جب آدمی اس راہ پہ آ جاتا ہے، نماز پڑھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کو کھینچتے ہیں اپنے طرف، اور وہ آہستہ آہستہ وہ پھر پوچھتا ہے کہ اور کیا پڑھ سکتا ہوں. جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نفل پڑھے تھے، اچھا پھر اور کیا کر سکتا ہوں. تو جب وہ سب کچھ کرتا ہے تو وہ تمام بینیفٹس روحانی بھی لیتا ہے ڈیفینیٹلی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یا قرآن میں ملتے ہیں ہمیں، اور طبی نقطہ نظر سے جو ہم نے باتیں کی ہیں، جو بینیفٹس ہم نے کیے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے میسر آئیں گے. یعنی اگر ہم کوئی اپنے گھٹنوں کی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو 1 یا 2 دفعہ میں ہمیں وہ بینیفٹ اتنا نہیں ملے گا جتنا 10 دفعہ میں ملے گا. ہم اپنی کمر کی کوئی ورزش کر رہے ہیں تو ہماری کمر کی ورزش میں بھی ہمیں وہ فائدہ 1 دفعہ میں یا 2 دفعہ میں اتنا شاید نہیں مل سکے جتنا 10 دفعہ میں ملے گا. تو وہ تمام بینیفٹس جو ہم نے ابھی ذکر کیے ہیں ارکان اور اعمال نماز کے دوران، تو وہ در حقیقت صحیح طریقے سے سامنے آئیں گے. یعنی جو فوائد اس کی جیسے جیسے اس کے روحانی درجات بلند ہوں گے، ایسے ایسے اس کے طبی فوائد بھی زیادہ سامنے آنے لگیں گے، کہ پیٹ کے معاملات بھی وہ سوچنے لگے گا اور وہ دیکھنے لگے گا کہ جی اب میرے اعصاب پر کیا سکون مل رہا ہے، اس کی یکسوئی بڑھے گی، اس کا ڈپریشن ختم ہوگا، اس کا اعصابی تناؤ ختم ہوگا. یہ سارے فوائد ڈیفینیٹلی اچھے طریقے سے سامنے آئیں. مفتی صاحب، پروگرام کے اختتام سے قبل ایک بات میں اور پوچھنا چاہوں گا کہ نمازوں کے اوقات کے متعلق بھی ارشاد فرما دیں کہ فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عشاء کے وقت میں کب سے شروع کب تک اختتام ہوتا ہے؟ جی انشاءاللہ. یہ دیکھیں جب ہم سحری کرتے ہیں، ویسے تو یہ اوقات پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ باقاعدہ مطلب لوگوں میں مہارت ہوتی تھی اور وہ ستاروں یا سورج وغیرہ کی حرکت سے اوقات مخصوص کر لیا کرتے تھے. آج کل جو ہیں وہ کیلنڈرز وغیرہ ملتے ہیں، لیکن اس تھوڑا سا ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب سحری کا وقت کب ختم ہوگا یہ ہمیں صرف کیلنڈر ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ اب وہ مہارت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، نہ اس طرح اوپن ایریاز ہیں ہمارے پاس کہ ہم اوپر چڑھ کے اور وہ سفیدی وغیرہ دیکھیں کہ ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اس لیے وہ کیلنڈر میں آپ دیکھیں جہاں ختم سحری لکھی ہوگی وہاں پر گویا کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا، اور پھر جب سورج کی پہلی کرن نکلے گی تو یہ فجر کا وقت ختم ہو جائے گا. گویا کہ سحری کے وقت کے بعد سے لے کر اور سورج کی پہلی کرن نکلنے تک یہ فجر کا وقت ہے. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اور زوال کے وقت تک کسی نماز کا وقت نہیں ہوتا. پھر جب سورج یعنی تقریباً سینٹر میں آ جاتا ہے تو یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اور جب سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ وقت رہتا ہے عصر تک. اس وقت کو اگر دیکھنا چاہیں تو اگر ہم لکڑی ایک زمین پر گاڑ دیں، جب اس لکڑی کا سایہ ڈبل بننا شروع ہو جائے، 2 مثل اس کو سایہ کہتے ہیں، تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر عصر کا وقت رہتا ہے غروب آفتاب تک. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب سورج مکمل طور پہ ڈوب جائے اس سے 20 منٹ پہلے تک یہ بالکل صحیح ٹائم ہوتا ہے، اور یہ 20 منٹ جو ہوتے ہیں یہ مکروہ وقت کہلاتا ہے. لیکن اگر اس دن کی عصر آپ نے نہیں پڑھی تو اس مکروہ وقت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر جب سورج مکمل طور پہ غائب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، اور یہ عشاء تک رہتا ہے. اب یہ بھی مطلب یہ کہ وہ علامات سے ہم نہیں جان سکیں گے، ہر ایک کو اتنی مہارت نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیلنڈر ہمیں بتاتا ہے یہ تقریباً 1 گھنٹہ 18 منٹ تقریباً یا 20 منٹ وقت رہتا ہے. اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے.
اور عشاء کا وقت جو ہے وہ مغرب کے بعد سے لے کر اور اختتام سحری تک، یہ پوری رات میں عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس میں مستحب یہ ہوتا ہے کہ فجر کے اندر اتنی تاخیر کرنا مستحب ہے کہ تھوڑا اجالا پھیل جائے، بہت جلدی فجر ادا کرنا غیر مستحب ہے۔ اور ظہر کے اندر تاخیر کرنا مستحب ہوتا ہے، بالکل جلدی دوپہر میں نہیں کرنا چاہیے، جب تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اس وقت ظہر پڑھنی مستحب ہے۔ اور عصر میں بھی دیر کرنا مستحب ہوتا ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ مکروہ وقت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور مغرب میں تعجیل، جلدی کرنا یہ مستحب ہے، اس میں دیر کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اور عشاء کے بارے میں یہ ہے کہ رات کے اگر 3 حصے کریں تو پہلا جو تیسرا حصہ ہے اس کے آخری حصے کے اندر ادا کرنی ہوتی ہے، یعنی 3 حصے کر لیں، پھر جو پہلا حصہ ہے اس کے آخری حصے میں، جیسے آج کل ہماری نماز ہو رہی ہے تقریباً یہ اسی وقت میں ہوتی ہیں، تو یہ مستحب اوقات ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ اس حوالے سے بھی آپ چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو ہو جائے کہ فجر کا وقت جیسے بتایا کہ صبح اٹھنا اور اٹھ کر جو رکعتوں کی تعداد ہمیں ملتی ہے، پھر ظہر کا وقت ہمارے پاس آتا ہے تو اس میں رکعتوں کی تعداد تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے، پھر عصر اور مغرب کا وقت تھوڑا کنیکٹڈ ہے، ان کی رکعتیں بھی اتنی زیادہ نہیں، لیکن عشاء میں ہمیں زیادہ رکعتیں ملتی ہیں، اور پھر تہجد کی بھی ترغیب ہمیں اسلام میں ملتی ہے کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا۔ تو جب ہم صحت کے حوالے سے، طبی حوالے سے اور اپنی ورزش کے حوالے سے، یا جو بھی ہم دنیاوی فوائد کے وجہ سے دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا حکمت ملتی ہے؟ بھائی اس میں بہت خوبصورت اور بڑی حکمت کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ فجر در حقیقت ہماری صبح کا آغاز ہے، اب ہمیں دن بھر مشقت کرنی ہے، تو اگر فجر میں بہت ساری رکعتیں ہوں تو ایک طرف ہمارے طبیعت میں عجلت آ رہی ہوگی کہ اب ہمیں اپنے کام پہ جانا ہے، دوسری طرف ہمیں تھکان بھی ہو رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے مختصر ترین وقت جو ہے وہ فجر کا ہی رکھا، شاید اسی لیے کہ بہت مختصر آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے روزگار کی تلاش میں نکل گئے، اپنے دنیا میں امور نپٹایا، اس کے بعد آپ دن بھر ایک بہت بھرپور قسم کا دن گزارنے کے بعد نسبتاً تھکان کی کیفیت میں آ گئے۔ اب آپ نے ظہر پڑھی ہے، دوپہر کا کھانا کھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ قیلولہ فرمایا کرتے تھے، تو نسبتاً زیادہ رکعت مل جاتی ہیں ہمیں ظہر میں، اس وقت ہم ویسے بھی تھکے ہوئے ہیں، کھانا بھی اب ہم نے کھا لیا، تھوڑا سا قیلولہ کر لیا، اور یہ وہ پورشن تھا فجر سے ظہر تک کا کہ جس میں عموماً آپ دیکھیں کہ دن بھر کا ہم اپنی ایکٹیویٹی کا میجر کام کر چکے ہوتے ہیں، اب ہمیں کام سمیٹنا ہے، اب اپنے کام کو مختصر کرنا ہوتا ہے، تو فجر سے ظہر سے لے کر عصر اور پھر عصر سے مغرب تک آپ دیکھیے کہ رکعت کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور تھوڑا تھوڑا سا ہمارا یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ہماری جو تھکان تھی وہ اس کا بھی شاید لحاظ کیا گیا ہے اور اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ پھر جب ہم اپنے دن بھر کے روزگار سے فارغ ہو گئے، اب ہم نے اپنا اختتام کر دیا دن کا، اب ہمیں سونا ہے، آرام کرنا ہے، تو عشاء کی نماز میں آپ دیکھیے کہ نوافل کا اضافہ ہو جاتا ہے اور ایک نسبتاً طویل نماز ہو جاتی ہے کہ اب آپ کو عملاً ویسے بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا، تو ایک طرف تو یہ فائدہ مل گیا کہ ہمیں کیونکہ کچھ نہیں کرنا، سہولت ہے تو کیوں نہ نماز اچھی پڑھ لی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جتنا ہم ایگزرٹ ہوتے ہیں انہیں ہمیں نیند اچھی آتی ہے، تو جب ہم اس طرف عشاء میں نوافل پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے علاوہ تو ایک طرح کی تھکان کی کیفیت مزید بڑھتی ہے، تو اس کے نتیجے ہماری نیند اس طرف پرسکون ہوتی ہے اور بہت ایک پرسکون نیند میں آتے ہیں، تو یہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حکمت رکھی ہوگی۔ ایک ضمناً میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ بہت کم ہے اور ویسٹرن سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ صبح کے وقت میں زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ جیسے ہی اٹھتے ہیں صبح کو تو گھڑی الارم بھر کے وہ سوتے ہیں اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے جم کر کے واش روم کی طرف جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے دوران خون میں بلڈ پریشر میں وہ توازن نہیں آتا جو سوتے وقت تھا، اور جاگنے میں اور جم کرنے میں ہمیں جو چاہیے اس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہم صبح اٹھتے ہیں فجر کے لیے تو اٹھنے کے بعد کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت دعا ہے، جو ہم اٹھتے ہیں اور آنکھوں پر ہاتھ مل کر ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، تو در حقیقت یہ ایک ٹائم ہم گین کر لیتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر سوتے میں جو کچھ تھا اب جاگنے میں جو ہونا چاہیے وہ مینٹین ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ توازن آتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں بستر چھوڑتے ہیں نماز کی طرف جاتے ہیں تو ہم اس حادثے سے بچ جاتے ہیں کہ جس حادثے کا شکار وہ لوگ ہو جاتے ہیں اپنی عجلت پسندی کی وجہ سے۔ ہر پہلو میں ہمارے لیے جو ہے وہ بے شمار اس میں کیا حکمت ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز جس کی تائید قرآن و حدیث سے ہمیں بے انتہا طور پر بے شمار جگہ پہ ملتی ہے، دراصل یہ ایک مکمل ورزش ہے، یعنی جسم کے ہر جوڑ کی ورزش ہے۔
اور صحت جو کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہم اس نماز کی پابندی کی صورت میں ہم بہت اچھی طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر مختصراً ہم یہ کہیں کہ نماز جو ہے ایک کامیاب زندگی اور ایک کامیاب انسان کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ بھی نماز کے اوپر ہی منحصر ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کا پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے متعلق ہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو آج کی ہماری گفتگو رہی تھی، یہ گفتگو نماز کے صرف طریقے کے متعلق ہے، اور انسان کیونکہ تحقیق کرتا ہی رہتا ہے اور تحقیق کے دریچے کھلتے ہی رہتے ہیں، تو یہ تو ایک ایسی دولت ہے جو کہ لازوال و بے شمار ہے۔ نماز کے اور بھی پہلو ہیں اور اس کے حوالے سے اور بھی ہمیں چیزیں مل سکتی ہیں۔ میں اس بات پہ اختتام کرنا چاہوں گا کہ نماز کے متعلق ہم گفتگو کی تو ہمیں ایک بات سجدے کے متعلق پتہ چلی، اور یہ بات ہمارے علم میں آئی کہ زیادہ سجدوں کی کثرت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی رہی ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے۔ تو گزارش اور پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ سجدوں کی کثرت کیجیے، سجدوں کے ساتھ محبت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جب کبھی آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائے، آپ سجدہ شکر کیجیے۔ ہر نماز کے بعد خاص طور پر سجدہ شکر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی جب مانگیں تو سجدے میں جا کے دعا کیجیے۔ اس سجدے کی محبت سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی جسم میں تازگی اور آخرت میں آپ کے لیے رب کا قرب کا باعث ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سجدوں کے ساتھ محبت عطا فرمائے اور نماز کی مستقل پابندی ہمیں عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کا، ڈاکٹر سید احسن صاحب آپ کا، کہ آپ کی گفتگو یقیناً ہمارے لیے ناظرین کے لیے بہت مفید رہی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ اپنے میزبان ثاقب محمد خان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور سنت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیے تاکہ اس میں جہاز چلیں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔